ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. لائق سد احترام خطیب اسلام، یادگار اسلاف، حضرت علامہ استاد منظور الحسن قریشی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، خطیب اسلام، برادر محترم حضرت علامہ استاد حافظ ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا، اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم قربانی محفل برادر محترم عزت مآب ملک محمد اشرف صاحب اور ان کے جملہ افراد خانہ کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس محنت اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے عزیزوں نے لخت جگر جس محبت سے نوازا، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو اللہ رب العزت انہیں دارین کی برکت ہے اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم جناب شیخ محمد سلیم صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ میرے انتہائی پیارے عزیز خاور حسین صاحب کے لیے بھی دعا گو، ان کے والد محترم کے لیے دعا گو کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بھی اپنی بے پناہ محبتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں دو جہان کی راحتیں، برکتیں، نعمتیں، عظمتیں اور مسرتیں نصیب فرمائے۔
ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس جب بھی آتا ہے، مسلمانوں کی روحانیت میں بہار آ جاتی ہے۔ ہر چہرے پہ حضور کی آمد کی خوشی کی چمک نظر آنے لگتی ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، صدیوں کی یہ مسافت اور یہ گردش لیل و نہار ذات رسالت پاک کے ساتھ ہمارے قلبی رابطوں کو کمزور نہیں کر سکا۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ جو وقت یہاں گزرتا ہے حقیقت میں وہی زندگی ہے، اور اس سے ہٹ کے جو وقت گزرتا ہے وہ اکثر وقت وہ حشر کے دن کے لیے شرمندگی ہے۔ اس لیے کہ جو حضور کا دین ہے وہ ان مجالس میں نظر آتا ہے یا مساجد میں نظر آتا ہے اور یا مدارس میں نظر آتا ہے، ورنہ بازار میں بھی حضور کا دین نظر نہیں آتا، بالعموم گھروں کے اندر حضور کا دین نظر نہیں آتا، ہماری بہو بیٹیوں کے لباس میں اور پردے میں حضور کا دین نظر نہیں آتا، ہمارے تھانے اور کچہری میں حضور کا دین نظر نہیں آتا، ہماری اسمبلی میں حضور کا دین نظر نہیں آتا، ہمارے تخت پر حضور کا دین نظر نہیں آتا۔ تو دین سمٹ کرنا ان مجالس تک یا مساجد تک یا مدارس تک محدود رہتا ہے۔ ایک درجے میں تو یہ بھی غنیمت، لیکن اللہ رب العزت کا جو ارشاد گرامی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بچیر نہ بنے۔ مسجد میں ہو تو کچھ اور نظر آئے، بازار میں ہو تو کچھ اور بن جائے۔ مسلمان جو ہے نا وہ بازار میں ہو تب بھی حضور کا غلام رہتا ہے، سبحان اللہ، مسجد میں ہو تب بھی حضور کا غلام رہتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں اور بازار میں پہنچتے ہیں تو پھر ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس نے حکم دیا کہ ہاتھ باندھو اور سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو، اور پھر دعا کرو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت جس راستے پہ چل رہا ہے، مسجد میں ہے، مصلی پہ ہے، اللہ کی بندگی کی نیت اور انٹینشن کے ساتھ کھڑا ہے، تو کیا یہ سیدھا راستہ نہیں؟ اس پہ چلتے ہوئے اس پہ کھڑا ہے اور پھر عرض کر رہا ہے میرے مولا تو چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو اگر اللہ کی بندگی کا راستہ سیدھا نہیں ہے تو پھر کون سا راستہ؟ تو مسجد جو ہے نا وہ تربیت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں جانتا ہوں
جس راستے پہ کھڑا ہے میری بندگی کی نیت کر کے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن یہاں تیرے ہاتھ بھی بندے ہیں اور تیری نظر بھی ہم نے باندھ دی ہے، تیرے ہاتھ بھی باندھ دیے، تیری نظر بھی باندھ دی کہ سجدے کی جگہ سے نہ ہٹ، اور ہاتھ بھی باندھ دیے۔ اب بندے ہوئے تو سارے چل پڑتے ہیں سیدھے راستے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بندے ہوئے تو سارے چل پڑتے ہیں، پر میں یہاں تو چل رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ بندہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ساجی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بندے ہوئے سارے چل پڑتے ہیں، تو میں نے تمہیں باندھ دیا، ہاتھ بھی باندھ دیے، تیری آنکھیں بھی باندھ دی، تو یہاں تو چلے گا تو، کیونکہ بندہ ہوا جو ہے۔ لیکن یہاں آ کے نا ان راستوں کی توفیق ماند جہاں تیرے ہاتھ بھی کھلے ہوتے ہیں، نظر بھی آزاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں عرض کر مولا، جیسے تو نے مسجد میں چلایا اسی طرح بازار میں بھی چلا، سبحان اللہ۔ جس طرح مسجد میں چلایا اسی طرح کچہری میں چلا، کیا بات، کہ یہاں بھی نظر جھکی ہے تو وہاں بھی جھکی ہے، یہاں بھی ہاتھ بندے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اور وہاں جہاں ہاتھ کھلے ہو نا میرے مولا، وہاں بھی یہ ہاتھ کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ تو یہاں کھڑے ہو کر وہاں کی توفیق مانگی جاتی ہے۔ اسلام یہ تربیت کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ جو شروع کہاں سے کی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ کے ذکر اور نام سے شروع کی تھی ہم نے نماز۔ تو عقل میں تو یہ بات آتی ہے کہ جس کے نام سے شروع کی تھی نا، اسی کے نام پہ ختم ہونا چاہیے۔ جب کہا تھا اللہ اکبر شروع کرنا، تو جب نماز سے نکلنا تھا تو پھر ادھر منہ کہتے، پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر، نکلتے بھی اللہ کے نام ہوتے۔ مگر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مسجد میں تجھے بلایا تیری تربیت کے لیے، میرے نام سے شروع کی ہے تو نے بندگی میری، اب میرے بندوں کے سلام پہ ختم۔ دائیں بائیں جب کہے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دائیں نمازیوں کو کہے گا تم سلامت رہو، بائیں والوں کو کہے گا تم سب سلامت رہو۔ اب اگر دل سے کہا تھا تو نے کہ سلامت رہو، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ گاہک بن کر تیری دکان پہ آئے اور تو اسے لوٹ لے؟ مسجد میں جس کی سلامتی کی دعا کر کے آیا، تو بازار میں اسے لوٹ سکتا ہے؟ مسجد میں جسے سلامتی کی دعا دے کے آیا، کہ بازار میں گزرتے ہوئے اس کی بیٹی پہ نظر ڈال سکتا ہے؟ کہ خدا کے گھر میں یا تو جھوٹ بول کے آیا، اگر اس کو سلامتی کی دعا دی تھی، اب خود ہی اس کا لٹیرا بن گیا، خود ہی اس کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے لگا۔ تو مسجد جو ہے نا وہ تربیت کرتی ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء کے غلام، یہ جو مجلس ہے نا، محفل، یہ بھی تربیت کرتی ہے۔ کیا بات ہے جی، بخشش میں دیر نہیں لگتی۔ آپ آئے نا اپنے گھر چھوڑ کے یہاں پہنچے، ایک تو جتنا وقت آپ کے یہاں گزرے گا، آپ اس پنڈال میں نہیں، آپ جنت میں بیٹھے، جنت میں بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی حدیث پاک ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ نا تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو۔ اصحاب رسول حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجالس الذکر، فرمایا وہ محفل ہے جہاں میرے غلام مل کے میرا ذکر کرتے ہیں، وہی جنت کا باغ ہوتا ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ یہ ملک محمد اشرف صاحب ہے،
بس اس جلسے کی انتظامیہ اور بانیان نے ہم پہ احسان کیا. یہ ہمارے محسن ہے کہ ہمیں بازار کی نحوستوں سے اٹھایا, گھر کی نحوستوں سے نکالا, دارے اور اڈے سے اٹھایا اور سیدھا جنت میں پہنچا دیا. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک. جب جلسے ہوتے ہیں نا لوگ تعاون بھی کرتے ہیں, کوئی 10 روپے دیتا ہے, کوئی 50 دیتا ہے, کوئی 100 دیتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 50 روپے دے کے نا بڑا احسان کر دیا, میں نے 100 دے کے بڑا احسان کر دیا. ہم کیا احسان کریں گے, ہم پر احسان تو کملی والے کا ہے, 10 روپے میں تجھے جنت دے دی. احسان تو میرے مصطفیٰ کا ہے کہ جس نے 50 روپے میں تجھے جنت دے دی. امام الانبیاء کے غلام, ان محفلوں کی حاضری کو نا چھوٹی حاضری نہ سمجھے. اللہ کی عزت کی قسم, اس سے بڑی حاضری کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی حاضری کوئی نہیں. بہت سے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں نا شقی ہوتے ہیں, جس کا معنی بدبخت, اور اللہ کی عزت کی قسم جب یہاں بیٹھ جاتے ہیں اٹھنے سے پہلے شہید بنا دیے. گھروں سے نکلتے ہیں بہت سے لوگ جہنمی ہوتے ہیں, اپنے کسی عمل کی وجہ سے جہنمی بن چکے ہوتے ہیں, اور جب ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اٹھنے سے پہلے جنتی بنا دیے جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے, بخشش میں دیر نہیں لگتی. یہ ذہن میں رکھیے, وہ اتنا کریم ہے, بخشش میں دیر ہی نہیں ہوتی. لیکن کسی مقام کو پانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پھر اسے بچانا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے وزیر اعظم نے مقام پا تو لیا کرسی کا, اب ملک بچانا بھی مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ نائل جو ہوئے. محمود غزنوی بیٹھا تھا نا, تو کسی نے کہا کہ ایک فقیر آیا ہے, کہتے ہیں میں نے محمود سے سوال کرنا, دربار لگا ہوا تھا, وہ آیا, اس نے کہا کیا سوال ہے, فقیر سے پوچھ, منگتے سے. اس نے کہا مجھے 1 روپیہ دے دو. اس نے کہا بڑا پاگل ہے تجھے, مانگنا بھی نہیں آنا, روپیہ لینا تھا محلے کے کسی دروازے پہ چلا جاتا, بادشاہوں سے روپیہ مانگتا, تجھے معلوم ہی نہیں, تجھے مانگنا ہی نہیں آتا, تو نے میری حیثیت سے بہت کم مانگا ہے, جا چلا جا. اگر 1 روپیہ لینا ہے کہیں سے بھی, بادشاہوں سے 1 روپیہ نہیں مانگا جاتا. کیوں؟ تو نے میری حیثیت سے کم مانگا, تجھے مانگنا بھی نہیں آتا. وہ وہیں کھڑا تھا, مجلس بھری ہے, بندے بیٹھے, وہ کہنے لگا اچھا پھر ٹھیک ہے, پھر میں مانگتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہا پھر تخت مجھے دے دو. اس نے کہا حکومت مجھے دے دو. اب اگلی بات سننا, محمود غزنوی نے کہا اور نادان کو اب بھی مانگنا نہیں آیا, تجھے اب بھی مانگنا نہیں آیا. کیوں؟ اس نے کہا پہلے میری حیثیت سے کم مانگا تھا, اب اپنی صلاحیت سے زیادہ مانگا ہے. اگر تیرے جیسے احمق کو, تیرے جیسے بیوقوف کو میں تخت دے دوں تو وہی اچر کرے گا جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے. امام الانبیاء کے غلام ہو. بہت سے لوگ گھروں سے آتے ہیں نا,
جہنمی ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھ کر جانے سے پہلے جنتی ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بخشش ہو جاتی ہے، دیر ہی نہیں لگتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر اس بخشش کو بچا کے کتنے رکھتے ہیں۔ ورنہ پہلے کرونا آنے سے پہلے، اس وبا سے پہلے آپ دیکھتے ہیں 40 50 لاکھ بندہ حج پہ جاتا تھا، سبحان اللہ، اور ہر سال 40 50 لاکھ حاجی بنتے تھے۔ اسی طرح ہے نا، لیکن ایمان سے بتائیں حاجی بنتے تو تھے 50 لاکھ، ان میں سے کتنے تھے جو آن کے حج بچا کے رکھتے؟ کتنے ہیں جو حج بچا کے رکھتے ہیں؟ تو بخشش ہو جاتی ہے ان محفلوں میں آنے سے، مگر دیکھنا یہ ہے یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد کتنے ہیں جو بخشش بچا کے رکھیں گے؟ سبحان اللہ، امام الانبیاء کے غلاموں، اگر یہاں سے اٹھ کر گئے اور فجر نہ پڑھ سکے تو بخشش پھر بچا تو نہ سکے۔ اگر کل پھر زور چھوڑ دی تو بخشش بچا کے تو نہ رکھے۔ اگر گھر گئے ٹچ موبائل پہ کوئی انڈیا کی فلم دیکھ لی پھر بخشش بچا کے تو نہ رکھے۔ تو بخشا جاننا اتنا مشکل نہیں جتنا بخشش کو بچانا مشکل ہے۔ ان مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، حضور کی شریعت کیا ہے۔ اتنی محنت کی ہے انہوں نے، دیکھ مہنگائی کے دور میں اللہ رب العزت آج بھی جنہیں چن لیتا ہے ان سے کام لے رہا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہر علاقے سے کچھ بندے دین کی خدمت کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اتنے مہنگائی کے دور میں اتنا خرچہ ہوا، یہ سارا کچھ کیوں؟ اس لیے کہ جو آئے نا وہ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی آمد کا مقصد ہی یہ بتایا تھا۔ دیکھو نا، میلاد جو ہے اس کے دو آسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود واقعہ میلاد کیا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس حسن کے ساتھ تشریف لائے، کس خوشبو کے ساتھ تشریف لائے اور کس جلوے کے ساتھ تشریف لائے۔ یہ اگر بیان کیا جائے حسن کیسا تھا حضور کا، تو پھر حضور کا میلاد بیان ہو جائے۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تو پھر حضور کی شریعت بیان ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو اس کیوں پہ توجہ کرنی ہے کہ حضور اس دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا انما بعثت معلما، غور کر، آقا فرماتے ہیں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ تم دین سیکھو، میں دین سکھاؤں، کہ تم دین سیکھو۔ اب ایمان سے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ لیں؟ اس طرف بالکل توجہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں۔ میں نے بڑی بڑی کانفرنسوں میں پوچھا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو بتا سکے کہ میں نے کسی عالم سے مطالبہ کر کے نا شریعت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ سیکھا ہے۔ وضو تو ہم سب کرتے ہیں، تو جب عالم سے سیکھا نہیں ہے اسے کہہ کر کے مجھے سکھائیے شریعت کے مطابق کیسے وضو کرنا، تو جب سیکھا نہیں ہے تو کر تو سارے رہے، پھر کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھا دیکھا مسجد میں جانے لگے، بڑے لوگوں کو دیکھا جیسے کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے سیکھ لیا۔ تو اگر ان کے وضو میں کوئی غلطی ہے تو ہمارے میں بھی آ گئی، کیونکہ ان کی کاپی جو کرنا ہے۔ عالم سے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اور امام الانبیاء کے غلام بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور بچیاں ہیں، بی اے ایم ایس سی ہیں، ایم اے کر رکھا ہے، LLB استانیاں لگی ہوئی، مگر نہیں معلوم جسم ناپاک ہو تو شریعت کے مطابق پاک کیسے کرنا۔ اسی طرح پڑھے لکھے نوجوان وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وضو کے آداب کیا ہیں، شریعت کے مطابق وضو کیسے کرنا ہے، شریعت کے مطابق غسل کیسے کرنا ہے۔ امام الانبیاء اس لیے تشریف لائے تھے
کہ لوگ دین سیکھیں. اب حدیث پاک سنیں، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. طلب العلم فریضہ، کہ شریعت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. ایمان سے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اس فرض کو بھی فرض سمجھا. بڑی بڑی برادریاں ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، ہزاروں لوگ ہیں خاندان میں، لیکن کئی ایسے خاندان ہیں پورے خاندان میں ایک بندہ بھی نہیں جس نے حضور کی شریعت پڑھی ہے. اور مرنے کی دیر ہے، آنکھ بند ہوتے ہی جب قبر میں اتریں گے نا، وہاں آنے والے فرشتے نہیں پوچھیں گے تیرا خاندان کیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے تیری ڈگریاں کیا تھی، تو نے کتنے کورس کر رکھے تھے، تیرا عہدہ کیا تھا، یہ نہیں پوچھیں گے. زندگی بھر جن چیزوں کی تیاری کرتا رہا، جن پر پی ایچ ڈی کر لی، اس نے ایم ایس سی کر لی، ایم اے کر لی، ایل ایل بی کر لی، زندگی کھپا دی تھی جن کاموں کے سیکھنے میں، وہ آنے والوں نے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا. وہ آتے ہی پوچھنے لگے مر ربک، او قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے. خدا کے لیے سوچو، یہ پہلا سوال ہو، تیرا رب کون ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، رب کی پہچان وہی کر سکے گا قبر میں کہ جو خدا کے گھر آتا جاتا رہا ہوگا. وہ قبر میں نہیں پہچان سکیں گے جو تاش کی بازی نہیں چھوڑتے نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ قبروں میں جوانوں نہیں پہچان سکیں گے جو ٹچ موبائل یا کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹیوں، قبر میں وہ نہیں پہچان کر سکیں گی خدا کی جو ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑتی رب کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں. وہ نہیں بتا سکیں گی ہمارا رب کون. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نا طوطا رکھا ہوا تھا، پنجرے میں طوطا تھا. ایک دن اس کا نا دروازہ پنجرے کا کھلا رہ گیا، دھیان نہیں رہا، تو میں اپنے دھیان میں الگ بیٹھا تھا. اچانک بلی نے طوطے پہ حملہ کر دیا اور گردن سے پکڑ لیا بلی نے اسے اور لے کر نا درخت پہ چڑھ گیا. طوطا ایسا تھا کہ پنجرے میں جب تھا نا، میں اس کے پاس جاتا تھا، میں اسے کہتا تھا میاں مٹھو کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ. میں اسے جتنی بار کہتا نا کہو اللہ، وہ کہتا تھا اللہ. لیکن میں حیران ہوا کہ جب وہ بلی لے کر چڑھ گئی نا درخت پہ اور طوطا مر رہا تھا، میں تو چڑھ نہیں سکتا تھا، میں دیکھ رہا تھا طوطا مر رہا تھا، تو ٹیں ٹیں کرتے ہوئے طوطا مر گیا. کیا کرتے ہوئے؟ ٹیں ٹیں کرتے، جیسے طوطے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا پنجرے میں تو یہ اللہ اللہ کرتا تھا، مرتے ہوئے منہ سے اللہ کیوں نہیں نکلا؟ بات بلے بڑھ رہی آپ؟ مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ اللہ کیوں نہیں نکلا؟ مرتے ہوئے ٹیں ٹیں کیوں نکلی؟ پنجرے میں تو اللہ اللہ کرتا تھا میرے کلوانے، چاہیے تو تھا نا مرتے ہوئے منہ سے بھی اللہ اللہ نکلا، مگر ٹیں ٹیں کرتا کیوں مرا؟ کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ اللہ ابھی صرف زبان تک تھا، اس کے دل میں نہیں اترا. تو جب تک یار دل میں نہ اترے زبان پہ نہیں آتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جس کے دل میں اترا تھا امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا. ویل چیئر پہ بیٹھنے والا عاشق رسول جس کے دل میں اترا تھا، وہ شیلنگ بھی اس کے دل سے نکال نہ سکے. جس کے دل میں اترا تھا، اس کے کارکنوں کی اٹھتے ہوئے جنازے بھی اس کے دل سے نکال نہ سکے. وہ یہی کہتا رہا انہیں جانا انہیں مانا. ابھی تو شیلنگ کرتے ہو، تم ایٹم بم بھی گرا دو تو اللہ کی عزت کی قسم خادم رضوی کے خون کا ہر قطرہ گئے گا. صرف انہیں جانا انہیں مانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑ دینے والوں مت بھولو مرتے ہوئے منہ سے کلمہ نہیں نکلے. اڈوں اور ہوٹلوں پہ تاش کھیلتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والوں, ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والیوں, ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری کرتے ہوئے جمعے چھوڑنے والوں, مرتے ہوئے منہ سے اللہ اللہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ دل میں جو نہیں اترا. اور امام الانبیاء کے غلاموں, جب ایسی مجلس ہوتی ہے نا, اب محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ دل میں آ گیا ہے. اب لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بھائی آیا ہوا ہے, اب وہ آ گیا ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں, اگر گھر پہنچ جاؤ یہی کیفیت رہے تو پھر سمجھ جاؤ دل میں صرف آیا نہیں تھا, دل میں سما گیا. اور اگر کل 5 وقت کی نمازیں میں سے کوئی نہ چھوٹے, ہر نماز مسجد میں پڑھنے لگ جاؤ تو پھر سمجھو صرف آیا نہیں تھا, صرف سمایا نہیں تھا, اللہ چھا گیا ہے. اگر زندگی کے رنگ ڈھنگ بدل جائیں پھر سمجھنا اللہ چھا گیا ہے. پھر محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں, میرے آقا نے فرمایا کہ میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ لوگوں کو تعلیم اتنی ضروری ہے. علماء کے پاس بیٹھا کریں, کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا ان سے. ایسا وقت ہوتا ہے, ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ بندہ اس نیت سے گھر سے نکلے نا کہ میں کسی عالم سے یہ مسئلہ پوچھوں. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلا ہے, اس کا قدم پاؤں بعد میں اٹھتا ہے, نوری فرشتہ زمین پہ گر کر اپنے پر پہلے بچھا دیتا ہے. بتاؤ اتنی عزت کہاں ملتی؟ صرف ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ فرشتے نے زمین پہ گر کر نہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیا. امام الانبیاء تشریف فرما تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جوان سے نا بڑی محبت بڑی گفتگو ہو رہی. اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی, اللہ کے حبیب, یہ جس جوان کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, یا رسول اللہ اس کی زندگی کے چند منٹ رہ گئے, یہ تو فوت ہونے والا ہے. جبریل نے خبر دی. امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو بتا دیا, فرمایا میرے غلام تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, اب جو کرنا ہے وہ کر لے, دنیا سے جانے والا ہے. قربان جائیں حضور کی تربیت پر. وہ پہلے تھوڑا دور بیٹھا تھا اور قریب ہو گیا تھا. قدموں پہ ہاتھ رکھا, عرض کی اللہ کے حبیب میری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, اب ماں سے پوچھنے جاؤں میں نے کیا کرنا, باپ سے پوچھنے جاؤں میں نے کیا کرنا. میرے آقا نہیں, میں اور قریب ہو گیا ہوں آپ کی. کیوں کہ میرے آقا میں جانتا ہوں مجھ پر میری ماں اتنی مہربان نہیں جتنا میرا رسول مہربان. میرے آقا آپ مجھے بتائیے چند منٹ جو رہ گئے مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ سے بڑھ کر کون مہربان ہے؟ آقا آپ بتائیے. سننا اور غور سے. امام الانبیاء نے فرمایا اگر اپنے نبی سے مشورہ لے رہے ہو تو او جوان ہو میرے غلام, تیری زندگی کے چند منٹ رہ گئے, ایسا کر اشتغل بالتعلم. کیا مطلب کہ شریعت کے جو مسئلے تجھے معلوم نہیں تو پوچھتا جا, میں تجھے جواب دیتا جاتا ہوں. کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ آخری وقت ہے زندگی کا, یہ بھی میری شریعت سیکھنے میں گزار دیں. تصور کریں کہ شریعت سیکھنا کتنا ضروری ہے. اب ایمان سے بتائیے, اس نے سیکھنا ہی تھا نا, عمل کا وقت تھا اس کے پاس؟ ابھی تو صرف سیکھنا تھا اسے, اور چند منٹ سے اور اس نے فوت ہو جانا, تو عمل کا تو وقت نہیں تھا اس کے پاس. مگر امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو میں ہو تو اٹھ کے نفلوں میں جٹ جاؤ.
میرے آقا نے جو سب سے ضروری شے تھی اور سب سے عظمت والی شے تھی، فرمایا شریعت کے جو مسئلے تجھے معلوم نہیں تو پوچھتا جا، میں تجھے شریعت سکھاتا جاتا ہوں۔ اگر اسی حالت میں فوت ہو گئے تو اللہ رب العزت تجھے درجہ شہادت عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں پہ کچھ نہ کچھ ضرور اپنے ذہن میں سوچ لیا، بھئی آج مسجد جانا ہے، اپنے خطیب صاحب سے، عالم سے یہ مسئلہ پوچھ لیا، وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے شریعت کا، تو یہ چیزیں سیکھ لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام الانبیاء جب اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضور اللہ کے سجدے میں گرے تھے۔ یہ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا نا تو میں حیران ہو گئی، آتے ہی سجدے میں گر گیا۔ حیران اس بات پر ہوئی، وہ عمر تو بچوں والی اور کام نبیوں والا دکھا رہا ہے، آتے ہی رب کے سجدے میں۔ فرماتی ہے فعاد نہیں تو اوزو نیندہ، میں نے کان قریب کر لیا کہ سنوں تو صحیح بچہ سجدے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کہتی ہے فسمے تو میں نے سنا وہو یقول، میرا لال سجدے میں گر کر کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی امتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر۔ اس درجہ معصومیت پر حضور ہمیں نہیں بھولے، ابھی دنیا میں آئے ہیں، دو ذاتوں سے حضور کو کتنی محبت، ایک خدا کے ساتھ، ایک اپنی امت کے ساتھ۔ اس دنیا میں آتے ہی رب کا سجدہ نہیں بھولے، امت کی بخشش کی دعا نہیں بھولے۔ اور اب 12 ربیع الاول کا دن آئے اور ہم حضور کو بھول جائیں۔ یہی دن تھا نا وہ سجدے میں گر کر ہمیں یاد کر رہے تھے، اور اسی دن امت حضور کو بھول جائے تو پھر اس سے بڑی نمک حرامی کی کوئی بات نہیں کہ ہم حضور کو بھول جائیں۔ تاجدار کائنات سجدے میں گر کر امت کی بخشش کی دعا فرما، اور پھر صرف یہاں یاد نہیں کیا حضور نے۔ امام الانبیاء جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، اب لامقام ہے، سارے پردے ہٹ چکے ہیں، دوریاں ساری ختم ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت نے یار کو اپنے دامن قرب میں لے رکھا۔ اس مقام پر اللہ پوچھتا ہے میرے حبیب یار یاروں کے پاس جائیں تو تحفے لے جاتے ہیں، تو میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ امام الانبیاء عرض کرتے ہیں مولا 2 تحفے لایا، ایک اپنی عاجزی لایا، دوسرا امت کے گناہ لایا ہوں، امت کی بخشش کر دے۔ یہاں کسی کا اٹھنا بیٹھنا کسی افسر کے ساتھ ہو جائے نا، وہ غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور وہاں اللہ مقام میں پوری کائنات کا رب جلوہ گر ہے، اور وہاں بھی اللہ کے حبیب نے ہم کمینوں کی بخشش کی بات چھیڑ دی۔ اس مقام پہ بھی ہمیں نہیں بھولے، اور ان کی ولادت کا دن آئے اور ہم نے بھول جائے۔ پھر امام الانبیاء کے غلاموں جب حضور کا وصال ہونے لگا، اس دنیا سے جا رہے ہیں حضور، ملک الموت آئے نا تو آگے عرض کی اللہ کی حضرت کیا اجازت ہے کہ میں روح نکال سکتا ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اجازت، میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو جب اس نے ہاتھ ڈالا نا امام الانبیاء کی آنکھیں اشبار ہو گئی، فرمایا اسرائیل تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، ہاتھ روک لو، عرض کی اللہ کے حبیب روک لیے، حکم کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے اپنی نہ گناہگار امت یاد آ رہی، اللہ نے بھی تجھے تاکیدیں کی کہ یار کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے تیری آنکھ نکال دی، میرے دروازے کا ادب سکھایا کہ یار کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ اللہ کا حکم ہی ہے، تو خود بھی کوشش کر رہا ہے مگر پھر بھی تکلیف ہو رہی، تو میری اس غریب امت کا کیا حشر کرے گا جس کے بارے میں تاکید بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا، اس کا کیا حشر کرے گا؟
اسرائیل نے عرض کی تو آقا پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا روکا اس لیے اے اسرائیل میں تجھے کھلی چھٹی دیتا ہوں، جتنے درد کرنے ہیں مجھے دے، امت کو نہ دینا۔ اس آقا کا میلاد نہ منائے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی سارے غم اور دکھ اپنے سینے پہ لینا چاہتے ہیں۔ امت کو درد نہ ہونے دینا، مجھے جتنے چاہے درد دینا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، تمہارے میرے نبی کا وصال ہو گیا، حضور وفات پا گئے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میں بھی ان خوش بختوں میں تھا جو حضور کے نا جسم مبارک کو قبر میں اتار رہے تھے، قبر میں اتر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں رأی تو شفتئی ہے، جب قبر میں ہم اتار رہے تھے تو میری نظر نہ حضور کے ہونٹے پہ پڑ گئی، یتحرکو تو ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے کان قریب کی فعد نہیں تو اذنی اندہا کہ سنو تو صحیح، قبر میں جاتے ہوئے حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں سمیت وہو یقول اللہم اغفر لامتی، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں سونا، قبر میں جاتے ہوئے بھی عرض کر رہے مولا امت کو بخش دے۔ امام الانبیاء کا میلاد ہو، دنیا میں آئیں ہمیں نہ بھولے، سجدے میں گرے، معراج پہ جائیں ہمیں نہ بھولے، فوت ہونے لگے ہمیں نہ بھولے، اور قبر میں اترنے لگے ہم نہ بھولے۔ حضور قبر میں جائیں ہمیں نہ بھولے، وہ ہم قبر میں جائیں وہ ہمیں نہ بھولے۔ اگر اس کی ولادت کے دن ہم اسے بھول جائیں تو ہم سے بڑا نمک حرام کون ہے؟ اس لیے دنیا کو بتاؤ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، گھر گھر حضور کا میلاد، گھر گھر حضور کا میلاد بنا، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں بھی گھر میں میلاد رکھیں گے تو حافظ صاحب کو بلانا ہوگا، تلاوت کریں گے، پھر کسی کو نعت کے لیے بلانا ہوگا، پھر خطاب کے لیے بلانا پڑے گا، پھر ظاہر ہے نیاز بھی پکانی پڑے گی۔ تو ان میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں میلاد کا طریقہ بتا رہا ہوں، آسان طریقہ۔ کیا بات ہے؟ نہ کسی حافظ کو بول، وہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ سارے ہو جائیں، توفیق ہو تو کرو، لیکن اگر نہیں توفیق تو گھر کے سارے افراد کو بتا دو کہ کل ہمارے گھر میں حضور کا میلاد ہونا ہے، سب نے غسل کر لینا ہے، اگر خوشبو ہے تو لگا لو، ایک کمرہ صاف کر لو کہ یہاں بیٹھ کے حضور کا میلاد کرنا۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، ہر بندہ بیٹھ کر صرف 5 بار حضور پہ درود پڑھ لے، یہی حضور کا میلاد ہے۔ اور اتنی برکتیں اترتی ہیں جس گھر میں حضور کا میلاد ہو۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ 1 سال تک جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے، 1 سال تک 100 فرشتہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر زمین پہ صرف اس گھر کی زیارت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر پر جہاں حضور کا میلاد۔ میرے آقا کے غلاموں، محدث ابن جوزی اور دیگر محدثین نے لکھا کہ بغداد شریف میں یا کسی شہر میں مسلمانوں کا گھر تھا، اور ساتھ ہی نا یہودیوں کا گھر، میاں بیوی دونوں یہودی کو ساتھ رہتے تھے۔ وہ ہر سال حضور کا میلاد کرتے تھے مسلمان، عورت گھر کو صاف کرتی، اچھے اچھے کھانے تیار کرتے، غریبوں کو کھلاتے، محلے میں بانٹتے۔ یہودی عورت پوچھتی اپنی پڑوسن سے کہ یہ جو کرتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ؟ اس نے کہا حضور خوش ہوتے ہیں، اور جس گھر میں حضور کا میلاد ہو تاجدار کائنات کی توجہات رہتی ہے اس گھر میں، مدینے سے نہ رحمتوں کی خیرات آتی رہتی ہے جہاں حضور کا میلاد ہو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ یہودی عورت نہ جب گھر گئی تو دل میں سوچنے لگی کہ میں یہودی ہوں، میرا مذہب نہیں ملتا مسلمانوں سے،
اب میں اگر میلاد کروں تو معلوم نہیں وہ قبول کریں گے کہ نہیں. اسی ٹینشن میں نا، اسی پریشانی میں سوچتے سوچتے نا وہ رات کو سو گئی. ساتھ سو رہا ہے، وہ خواب دیکھتی ہے، اس کی آنکھ لگ گئی. وہ تو سو گئی مگر مقدر جاگ گیا. اس نے دیکھا سونے کے تخت پر امام الانبیاء جلوہ گر ہے. خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے. زندگی میں ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا. دل میں سوچنے لگی یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد مصطفیٰ ہیں. سوچنے لگی کہ میں ہوں یہودی اور یہ مسلمانوں کے نبی. جی چاہتا ہے قریب سے دیکھوں اور سلامی دوں، لیکن معلوم نہیں میرے سلام کا جواب دے گی. کسی نے کہا آگے بڑھ تو صحیح. جب وہ آگے بڑھی امام الانبیاء نے اس کی طرف توجہ کی، فرمایا میری بیٹی آگے آ، آگے آ، دیدار بھی کر اور مجھ سے بات بھی کر. وہ خواب میں عرض کرنے لگی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی محبت سے مجھے قریب کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ میں یہودی ہوں. امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا جانتا ہوں تو یہودی ہے، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ اب میرا کلمہ پڑھے بغیر جان بھی نہیں سکتی ہے. وہ قریب ہو کے کہنے لگی تیرے بولوں کے قربان جاؤں، منہ سے پھول جڑتے ہیں تو پھر پڑھا دے کلمہ مجھے. خواب میں امام الانبیاء نے نہ کلمہ پڑھا دیا، دیدار بھی کرا دیا، کلمہ بھی پڑھا دیا. جب آنکھ کھلی تو زبان پہ کلمہ جاری تھا. دیکھا اس نے خامد سو رہا ہے چارپائی. کہنے لگی اب میرا اس کا کیا تعلق رہا؟ یہ کافر میں مسلمان ہوں، میں حضور کی غلام بن گئی. اب نا اس گھر کو چھوڑ دینا، اس کا میرا نکاح ختم ہو گیا. اپنا سامان اٹھی، کلمہ پڑھتی جا رہی ہے اور ایک ایک چیز اپنی الگ کر رہی ہے. کپڑے الگ کر رہی ہے، اپنے برتن الگ کر رہی ہے کہ میں نے اب اس گھر میں نہیں رہنا، میں نے چلے جانا. تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء کے غلام ہو، اس کے خامد نے کروٹ بدلی نا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا. اس نے پوچھا ہی نہیں کہ تو کیا کر رہی ہے. وہ اٹھا اور اپنا سامان الگ کر رہا، وہ اپنے کپڑے الگ کرنے لگے. پھر عورتیں زیادہ دیر چپ تو نہیں رہ سکتی، پھر خود پوچھنے لگی کہ یہ کپڑے الگ کیوں کر رہا. اس نے کہا حیرت کی بات، پہل تو نے کی، پوچھتی مجھ سے. میں نے پوچھا تو کیوں کر رہی؟ وہ کہنے لگی میں تو اس لیے کر رہا ہوں تو کافر میں مسلمان، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں رہا. اس نے ہاتھ پکڑا یہودی نے بیوی کا. اس نے کہا خبردار مجھے کافر نہیں کہنا، اللہ کی عزت کی قسم جس نے تجھے کلمہ پڑھایا نا اسی نے مجھے سینے سے لگایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ جو سامان الگ کیا ہے اکٹھا رکھ، صبح ہونے دے دونوں مل کے مصطفیٰ کا میلاد منائیں. میرے آقا کے غلاموں جو کافروں پر اتنے مہربان ہو جاتے ہیں. ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے تو کانوں میں نام نبی کی اذان ہوئی ہے، ہم نے تو مسلمان ماؤں کا دودھ پیا. اور جب تم مناؤ گے تو مدینے والے کی خیرات کیسے آئے گا؟ اس لیے امیر ہو یا غریب، تاجدار کائنات کا میلاد منا لو کہ اللہ رب العزت نے حبیب اس کا تھا اور عطا ہمیں کر دیا. کوئی یار دیتا ہے؟ لوگ جان دے دیتے ہیں اور ہر شے دیتے ہیں، اپنا یار تو نہیں دیتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اپنا محبوب ہی تمہیں دیا. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، اس نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا. لیکن آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جس دن حضور
کا میلاد ہوا تھا، اس دن اللہ نے خود جھنڈے لگوائے، سبحان اللہ اللہ نے خود چراغ کروایا تھا ماشاءاللہ جس دن حضور تشریف لائے تھے دنیا میں۔ تو یہ بات نہ عقل میں نہیں آتی ہے، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا ہے، تو یار پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، یار دے کے کوئی نہیں مناتا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ اپنا یار اس نے ہمیں دے دیا، حبیب ہمیں دے دیا، اور خود جھنڈے لگوا رہا ہے۔ محبوب ہمیں عطا کر دیا اور خود چراغ کروا رہا ہے۔ یہ بات مزاج محبت کے خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، بیٹیاں جب رخصت ہوتی ہیں، دلہن بنتی ہیں، تو جو لینے آئے نا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن کے جگر کا ٹکڑا جا رہا ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پیارا بچھڑے تو روتے ہیں، غم ہوتا ہے۔ دے رہے ہیں نا، لینے والے خوش ہیں، دینے والا رو رہا ہے۔ تو مولا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سبحان تو نے اللہ اپنا حبیب ہمیں دے دیا اور جھنڈے خود لگوا رہا ہے، سبحان چراغ اللہ خود کروا رہا ہے، جلوس خود نکلوا رہا ہے، تو خوشیاں خود منا رہا ہے۔ یار ہمیں دے کے، یار پاک کے خوشی منائی جاتی، دے کے نہیں منا جاتا۔ تو دے کے کیوں منا رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے نادان، تیرے دینے اور میرے دینے میں فرق ہے۔ سبحان اللہ میرا دینا اپنے دینے جیسا نہ جان، کیوں؟ تو دے دینا پیارا دے دے، تو اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ میں نے تمہیں یار دیا ضرور ہے، مگر دے کر بھی میں یار سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ تو جب جدا نہیں ہوئے، جب قربت نہیں بدلی، جب صحبت و سنگت اور معیت نہیں بدلی، تو پھر میں کیوں نہ خوشی مناؤں؟ فرق صرف اتنا پڑا، جب تک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا نا، صرف اتنا فرق پڑا۔ جب تک یار تمہیں نہیں دیا تھا تو کیا تھا؟ جہاں خدا تھا وہیں مصطفیٰ رہتا تھا، اور جب سے محبوب تمہیں دے دیا ہے اب منظر بدل گیا ہے، اب جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ملتا ہے۔ فرمایا جب قربت نہیں بدلی، جب سنگت نہیں بدلی، جب معیت نہیں بدلی، تو میں یار دے کے خود جھنڈے کیوں نہ لگواؤں؟ ایسا حسین محبوب کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ آئی نا بچے لینے کے لیے اور دائیوں کے ساتھ، 10 دائیاں تھیں جو اس علاقے سے آئی، تو وہ پہلے پہنچ گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، امیروں کے بچے سب انہوں نے لے لیے۔ انہوں نے جس گھر سے پوچھا انہوں نے کہا وہ لے گئی، کہا کوئی بچہ بچا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ایک بچہ بچ گیا، عبداللہ کا بیٹا۔ تو کہا تو انہیں کسی نے کیوں نہیں لیا؟ کہا اس لیے کہ باپ کا سایہ نہیں ہے سر، یتیم ہیں، یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ خامد سے مشورہ کیا، خامد کہنے لگا تم جاؤ انہی کو لے آؤ، اسی میں برکت ہوگی، جاؤ لے آؤ۔ جب حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے بیڑے میں گئی، پوچھا بچہ کہاں ہے؟ اشارہ کیا وہ سو رہے ہیں۔ کیا منظر ہے، کیا منظر کپڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ جب حضرت حلیمہ نے قریب ہو کے کپڑا اٹھایا نا، امام الانبیاء نے آنکھیں کھولی اور حلیمہ کے چہرے پہ گاڑی، حلیمہ نے ایک نظر ڈالی، 100 جان سے قربان ہو گئے۔ سبحان اللہ اٹھایا محمد عربی کو سینے سے لگایا، کہا آمنہ اللہ کی عزت کی قسم میں ڈیروں پہ رہتی ہوں، ڈیروں پہ رہتی، حضرت حلیمہ جنگل میں رہتی، آمنہ میں ڈیروں پہ رہتی ہوں، میں ایک ایک ڈیرے پہ پھری ہوں، ایسا بچہ میں نے ڈیروں پہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی حلیمہ تو صرف ڈیروں پہ پھری ہے، میں مدینہ شہر میں رہی ہوں، مکہ شہر میں رہی ہوں، تو صرف ڈیروں پہ گئی ہے، میں شہر پھری ہوں، ایسے حسن والا میں نے بھی نہیں دیکھا۔ ساتھ حضرت عبد المطلب کھڑے تھے، حضور کے دادا جان، کہا حلیمہ آمنہ تو صرف ڈیروں پہ پھری ہے، آمنہ تو نے صرف شہر دیکھے، میں تاجر ہوں، میں ملکوں پھرا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اس جیسے حسن والا میں نے کسی ملک میں بھی نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پکار اٹھے وہ عبد المطلب وہ حلیمہ آمنہ کیا بات حلیمہ تو ڈیروں پہ پھری ہے آمنہ تو شہروں میں پھری وہ عبد المطلب تو صرف ملکوں پھرا ہے تم نے زمین دیکھی ہے میں نے ساتوں آسمانوں میں بھی اس جیسا حاصل کوئی نہیں دیتا ہے زندہ باد زندہ باد اس لیے میرے آقا کے غلاموں وہ اتنے حسن والا یار اس نے ہمیں دے دیا اس کے نام پر ہم قربان نہ ہو تو کس کے نام پر سمجھ رہے وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا عاشق رسول اسی دنیا کا بندہ ہے اسی دور کا بندہ ہے وہ جو قربان ہو رہا تھا اس حسن والے پر امام الانبیاء کے غلاموں پھر دنیا نے دیکھا رب نے کیا عزت دی اب وہ فوت ہو گئے میں پہلے بھی چیلنج کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھنے والے بھی آ جائیں لیاقت باغ میں آ جائیں کمپنی باغ میں آ جائیں تم آ جاؤ لیاقت باغ میں یا کمپنی باغ میں اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دو جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں تم بھی آؤ میدان میں تم اپنے منہ لاؤ میں امیر المجاہدین کا صرف جوتا لاتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم تمہیں تمہاری اوقات سمجھ آ جائے اور تمہارے منہ جوتوں میں ڈوب جائیں گے اس کا جوتا بھی پھولوں میں ڈوب جائے گا سبحان اللہ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اس لیے میرے آقا کے غلاموں گھر گھر حضور کا میلاد تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے سجدے میں گرے ہمیں نہیں بھولے اور آقا نے بتا دیا کہ امت سے کتنی محبت اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا سجدہ کرنا کتنا ضروری ہے اب کوئی شخص حضور کا میلاد منائے اور سجدے چھوڑ دے نمازیں چھوڑ دے تو بتاؤں پھر اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ جس ہستی کا میلاد منا رہا ہے وہ اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے رب کو سجدہ کرتا ہے امام الانبیاء جب معراج پر تشریف لے گئے معراج پر آپ جانتے ہیں کہ سجدے حضور کو تحفے میں ملے تھے اور ہم اہل سنت حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں معراج بھی مناتے ہیں جو معراج بھی منائے اور میلاد بھی منائے اور پھر سجدے چھوڑ دے نمازیں نہ پڑھے بتاؤ پھر اس کا حضور سے کیا رشتہ بنا آج مسجد ویران ہیں بازار آباد ہیں دار آباد ہیں اڈے آباد ہیں ہر جگہ رش ہے اگر ویران ہے تو خدا کے گھر ویران پڑے اس لیے میرے آقا کو غلام میرا یہ آخری پیغام ہے اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بناتا کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے نا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی کیونکہ آپ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے میرا امتی جس زمانے میں جس جگہ پہ سر جھکائے گا گنبد خضرا میں میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے سبحان اللہ اب خود تصور کرو جس بدنصیب نے اپنے نبی کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہیں کی وہ قبر میں حضور سے آنکھیں ملائے گا سجدہ سب سے ضروری ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی سجدے کو نماز کا سوال ہے اور ہماری میجارٹی اور اکثریت اس پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائے گی کیونکہ سب سے بڑھ کے سستی ہمارے ہاں نمازوں میں ہو رہی ہے جنہیں سجدوں کا مقام معلوم ہے نا مقام سجدہ کیا ہے اللہ کی بندگی کا مقام کیا ہے صرف ایک بات عرض کر کے سٹاپ ختم کرتا ہوں لاہور میں ایک بزرگ تھے معلوم نہیں ابھی زندہ یا فوت ہو گئے ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں نا تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے آپریشن کیا آنکھوں میں تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بزرگوں آپ نے 3 دن ایسا کرنا سجدہ نہیں کرنا اشارے سے نماز پڑھنا ڈر ہے کہ جب سر جھکائیں گے نا سجدے میں تو پھر آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا تو ایسا نہ ہو کہ چانکیں نکل جائیں یہ تکلیف ہو جائے تو 3 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا ڈاکٹر نے کہا تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ 3 دن انہوں نے اشارے سے نماز پڑھی سجدہ نہیں کیا مگر 3 دن روٹی بھی نہیں کھائی یہ بڑی عجیب بات ہے
کہتے ہیں ہم نے انہیں کہا بابا جی ڈاکٹر نے سجدے سے منع کیا تھا، روٹی سے تو منع نہیں کیا، آپ نے روٹی کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ